حضرت سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے کہا کہ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں جی غریب نواز پہ تقریر کیسی ہوگی. میں نے کہا میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، صرف آپ کو تمہید بتا رہا تھا. ابھی تو ان کے حالات باقی ہیں، ان کے خلفاء باقی ہیں، ان کے دور باقی ہیں، ان کے دور کا اثر باقی. میں نے تو صرف جمعے کے اندر ایک ان کا تعارف پیش کیا تاکہ آپ ہمت کر کے اٹھیں اور ان کو پڑھیں اور دیکھیں. ان کو پڑھنے سے ہمارے اندر ایک ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے. آپ سے کسی آپ کے خلیفہ نے کہا کہ حضور آپ بیعت بہت زیادہ کرتے ہیں اور اعلان کر دے جتنے مرید ہونے والے آ جاؤ. خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلے کے جو تھے بزرگ خواجہ غریب نواز وغیرہ وہ پہلے اس کی تربیت کرتے تھے اور دیکھتے تھے، جب اس کے اندر خدا طلبی کا مکمل جذبہ جاگ گیا تب اس کو بیعت کرتے تھے. اب آپ عام اعلان کر دیتے ہیں. آپ نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا کہ بڑا عجیب دور ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کو بیعت کرتے ہیں، بیعت کا معنی ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ سے وعدہ کرنا کہ میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں سنت کے خلاف کام نہیں کروں گا، داڑھی مونڈتا تھا تو داڑھی رکھوں گا، بے نمازی تھا تو نماز پڑھوں گا، حرام کماتا تو حرام چھوڑوں گا. یعنی اللہ کی تمام شریعت کی پابندی کا عہد اس کے ہاتھ میں کرے. فرمایا اپنے مرید سے، فرمایا جب میں عہد لیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ جماعت سے نماز شروع کر دیتے ہیں، اکثر لوگ مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں. اور فرمایا دیکھو اب دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا بھلے گناہ گار تھا لیکن وہ مجھ سے کہتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہ حضور میں سچی توبہ کرنے آیا ہوں. تو فرمایا میں اس کو بھگاؤں کیسے؟ تو فرمایا کہ اس لیے، یعنی یہ دیکھیں سلسلہ آگے کیسا چلتا ہے. فرمایا اس لیے کہ ایک بندہ میرے سامنے سچی توبہ کے عہد کے لیے بیعت کے لیے آیا ہے تو ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھا جائے گا، لہذا میرے سامنے اس کے احوال بالکل واضح ہے اور وہ خود رجوع اللہ کا وعدہ کر رہا ہے. تو فرمایا اس لیے میں عام اعلان کرتا ہوں کہ جو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے اور سلسلہ چشتیہ میں شامل ہو جائے، اس نظام اور تعلیم کے اندر شامل ہو جائے. فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اور واقعی میں یہ خواجہ صاحب کا فیصلہ و اجتہاد بالکل درست تھا کہ آج بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، دہلی ہو، دکن ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اس علاقے میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے. کن کی اولادیں؟ کہ جنہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کے اس پڑ پوتے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر توبہ کی. نمازیں چھوٹ گئی تھی لیکن جب توبہ کی تو پھر حیا آتی بے شرم کہ ہم نے اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ پر توبہ کیا. اب اللہ سے شرم آتی کہ یا اللہ ہم نے تو عہد کر لیا، اب ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تو وہ عہد، وہ وعدہ ان کے ہاتھ میں دیا ہوا وہ عہد وہ شرم دلاتا تھا. تو لوگ توبہ کر کے اپنی نمازوں کی قضا کرنا، نمازوں کی طرف آنا. تو لہذا بیعت کا سلسلہ یہی تھا کہ ٹوٹی ہوئی امت کو دوبارہ رسول اللہ سے جوڑنا.